بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادوئی جنگل کی شہزادی مینا ایک معصوم مگر دلیر لڑکی جو جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے مگر دلکش گھر میں رہتی تھی۔ رنگ برنگے پھول، گیت گاتے پرندے اور سرسبز درخت اس کی دنیا کا حصہ تھے، لیکن سب سے عزیز اسے اس کا چمکدار مور تھا جو ہر صبح طلوع آفتاب کے ساتھ اپنی شاندار پرواز سے جنگل کو جگاتا تھا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب ریاست کا لالچی بادشاہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس کی نظر مینا کے چمکدار مور پر پڑی۔ وہ رنگین پر دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور حکم دیا، یہ مور محل میں ہونا چاہیے، پکڑ لو اسے۔ سپاہیوں نے مور کو پکڑ لیا۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، مگر بادشاہ نے اس کی فریاد کو نظر انداز کر دیا اور کہکا لگا کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر مینا نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی بلی، خرگوش، چیونٹی اور جنگل کے جادوئی تالاب سے مشورہ کیا، اگر بادشاہ طاقتور ہے تو ہم جنگل کی طاقت کو استعمال کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں مینا اور اس کے جانور بادشاہ کے محل پہنچے۔ پہلے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا، مگر کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ موٹے چوہے قید خانے میں چھوڑے گئے، بلی نے انہیں شکار بنا لیا، ہاتھی حملے آور ہوا، مگر چونٹی نے اس کی سونڈ میں گھس کر اسے بے ہوش کر دیا۔ بادشاہ نے دروازے بند کروائے، تالاب نے پوری محل کو پانی میں ڈبو دیا۔ بادشاہ خوف سے چیخنے لگا، بس لے لو اپنا مور، بس مجھے بخش دو۔ جنگل کے سب جانوروں نے خوشی میں رقص کیا، بلی نے مزے سے دودھ پیا اور مینا اپنے شاندار مور کو لیے خوشی خوشی جنگل واپس آ گئی۔ اب وہ اور اس کے جانور ہمیشہ کے لیے امن، خوشبو اور روشنی کے عالم میں رہنے لگے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کہانیوں کا اختتام نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انجام ایک نیا آغاز لے کر آتا ہے۔ تو کیا آگے جنگل میں کوئی اور مہم جوئی ہوگی؟ کیا بادشاہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا، یا شاید نئی کہانی کا ہیرو کوئی اور ہوگا؟ یہی تو جادو ہے جو ہمیشہ نیا موڑ لے سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کہانی آپ کے تخیل کو مزید پرواز دیتی ہے